اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائی اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 17 رمضان المبارک 1442 ہجری، 30 اپریل 2021 عیسوی، 17 گت بیساکھ 2078 بکرمی، جمعہ کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ میرے دوستو، بزرگوں، یہ پروگرام گزشتہ سال 1 رمضان المبارک سے اب تک جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز جنک پور دھام دھانوشا نیپال سے 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر پروگرام فیس بک پر لائیو بھی سنا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے ہر عالم کی تقریر اور ہر عالم کے خطاب اور ہر پروگرام کا یوٹیوب چینل بھی بنایا جاتا ہے جو صدائے حق کے نام سے ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے وقت کے مطابق آپ صدائے حق لکھ کر ہمارے پروگرام کو اور اپنے من پسند علماء کرام یا سوال جواب کا پروگرام سن سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے سماعت فرمائیں قرآن مجید کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم عرفان دیودھاوی کی آواز میں سماعت فرمائیں۔ بول، مومن کے گھر پہ دوستو مہمان آ گیا، مومن کے گھر پہ دوستو مہمان آ گیا، رب کی طرف سے دیکھیے رمضان آ گیا۔ مومن کے گھر میں دوستو مہمان آ گیا، مومن کے گھر میں دوستو، مومن کے گھر میں دوستو مہمان آ گیا، رب کی طرف سے دیکھیے رمضان آ گیا، رب کی طرف سے دیکھیے رمضان آ گیا، توبہ کرو گناہوں سے سجدے میں رکھ کے سر، توبہ کرو گناہوں سے سجدے میں رکھ کے سر، بخشش کا میرے دوستو سامان آ گیا، بخشش کا میرے دوستو سامان آ گیا،
غفلت سے جاگ جاؤ، چلو سب خدا کے در، غفلت سے جاگ جاؤ، چلو سب خدا کے در، جو مانگنا ہے مانگ لو، اعلان آ گیا، جو مانگنا ہے مانگ لو، اعلان آ گیا، مومن کے گھر میں دوست تو مہمان آ گیا، روزہ نماز اور تراویح کے تحفے، روزہ نماز اور تراویح کے تحفے، راضی کرو خدا کو یہ فرمان آ گیا، راضی کرو خدا کو یہ فرمان آ گیا، مومن کے گھر میں دوست تو مہمان آ گیا، بہکائے گا نہ کوئی بھی اس ماہ میں تمہیں، بہکائے گا نہ کوئی بھی اس ماہ میں تمہیں، رب کی پکڑ میں دیکھیے شیطان آ گیا، رب کی پکڑ میں دیکھیے شیطان آ گیا، مومن کے گھر میں دوست تو مہمان آ گیا، رب کی طرف سے دیکھیے رمضان آ گیا، پہچان جائے جس سے حرام و حلال ہم، پہچان جائے جس سے حرام و حلال ہم، رستہ دکھانے کے لیے قرآن آ گیا، مومن کے گھر میں دوست تو مہمان آ گیا، آصف گناہ چھوڑو کرو توبہ دل سے تم، آصف گناہ چھوڑو کرو توبہ دل سے تم، رب سے ملانے کے لیے رمضان آ گیا، رب سے ملانے کے لیے رمضان آ گیا، مومن کے گھر میں دوست تو مہمان آ گیا، رب کی طرف سے دیکھیے رمضان آ گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر فہد الاسلام السلفی صاحب کا، جو پٹنہ بہار میں اپنا کلینک چلاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعوت و تبلیغ سے بھی جڑے رہتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے زکوٰۃ کے مسائل اور فضائل رمضان۔ تو لیجئے سماعت فرمائے ڈاکٹر صاحب سے ان کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ لائق تعریف وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا،
اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں زکوٰۃ کے مسائل اور فضائل رمضان المبارک کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ بھائیو، زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم بنیادی رکن ہے، جس کی فرضیت پر امت مسلمہ کا اجماع ہے، اور دیدہ و دانشتہ اس کی فرضیت کا منکر، مرتد اور اس کی ادائیگی میں بخیلی و لاپرواہی کرنے والا مستحق عقاب قرار دیا گیا ہے۔ نیز قرآن و حدیث میں متعدد جگہ صلاۃ کے بعد ہی فوراً زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور ارشاد باری ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، سورہ مزمل آیت نمبر 20۔ صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: توحید، صلاۃ قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، صوم رکھنا، حج بیت اللہ کرنا۔ صحیح مسلم۔ زکوٰۃ 4 صورتوں میں واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1، زمین کی پیداوار خواہ غلہ ہو یا پھل۔ ارشاد باری ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، سورہ بقرہ آیت نمبر 267۔ کہ اے مومنوں، اپنی پاک و صاف کمائی سے اور اس پیداوار سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگایا ہے خرچ کرو۔ دوسری جگہ فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، سورہ انعام آیت نمبر 141۔ فصل کٹتے ہی مال کا حق زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ واضح ہے کہ زکوٰۃ کا وجوب نصاب زکوٰۃ ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ پیداوار کے اندر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جب کہ پیداوار کی مقدار 5 وسق ہو۔ پس اگر مذکورہ مقدار کی پیداوار ایسی زمین سے ہو جس کی سینچائی صرف آسمانی بارش سے ہوئی ہو، یا زمین تراوٹ والی ہو جس میں سینچائی کی ضرورت نہ ہوتی ہو، تو اس پیداوار میں 10واں حصہ زکوٰۃ دینا ہوگا۔ لیکن اگر زمین کی سینچائی رہٹ یا دیگر آلات سے کی جاتی ہو تو 20واں حصہ نکالنا ضروری ہے۔ البتہ اس مذکورہ مقدار سے کم پیداوار کی صورت میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ صاحب مال اگر نفلی طور پر کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وسق 6 کنٹل 12 کلو سے کم پیداوار میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ آسمانی بارش سے سیراب ہونے والی زمین یا تراوٹ والی زمین کی پیداوار میں 10واں حصہ، اور پانی کھینچ کر سیراب کی گئی زمین میں 20واں حصہ واجب ہوگا۔ البتہ ساگ، سبزی، پھل، ککڑی اور سیب وغیرہ میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، ان چیزوں کی تجارت کی صورت میں اگر مقدار نصاب پر سال گزر جائے تو اس رقم پر زکوٰۃ ہوگی۔ نمبر 2، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری جو دودھ اور افزائش نسل کے لیے رکھی گئی ہو، نصاب زکوٰۃ کی حد میں داخل ہونے پر ان مذکورہ اشیاء میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ جس کسی کے پاس 5 اونٹ یا 30 گائیں
یا 40 بکریاں موجود ہوں وہ شخص صاحب نصاب شمار ہوگا، اور اس پر اونٹ کی موجودگی میں ایک اونٹ اور گائے کی موجودگی میں ایک گائے اور بکری کی موجودگی میں ایک بکری کی زکوٰۃ ضروری ہے، البتہ گھر پر پالنے کی صورت میں زکوٰۃ نہ ہوگی۔ اگر خرید و فروخت یا بار برداری کے لیے یہ جانور رکھے گئے ہوں تو ان کی زکوٰۃ عام تجارتی سامان کی طرح نکالنا ہوگا۔ نمبر 3، سونا اور چاندی اگر مقدار نصاب کو پہنچ جائے تو ان میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، خواہ درہم و دینار کی شکل میں ہو یا زیورات یا اپنی اصلی حیت میں ہو، کسی کو منگنی دیا گیا ہو یا نہ دیا گیا ہو، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میرے ہاتھ میں چاندی کی ایک انگوٹھی دیکھ کر فرمایا یہ کیا ہے عائشہ؟ فرمایا کہ اس کو آپ کی خاطر زینت کے لیے تیار کرایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ ابو داؤد بہقی۔ واضح رہے کہ 20 دینار 85 گرام سونا یا 5 اوقیہ 595 گرام چاندی ہو تو آدمی صاحب نصاب کہلائے گا۔ اس سے کم کی صورت میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ مثلا کسی کے پاس 19 دینار سونا ہو یا 4 اوقیہ چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ موجودہ کرنسی چونکہ چاندی کے قائم مقام ہے، اس لیے حد نصاب کو پہنچنے پر اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، خواہ رقم اپنے پاس موجود ہو یا کسی کے پاس قرض ہو۔ سونا اور چاندی کے علاوہ بقیہ اور معدنیات میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، بشرطے کہ وہ تجارت کے لیے نہ ہو، اگرچہ وہ زیادہ گراں اور قیمتی ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، تمام سامان تجارت میں زکوٰۃ واجب ہے، بشرطے کہ اس سامان کی مالیت حد نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر سال مکمل ہو جائے، پس اس نصاب پر سال پورا ہوتے ہی اس کی مالیت کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں نکالا جائے گا۔ واضح رہے کہ قیمت لگاتے وقت تمام چھوٹے بڑے سامان تجارت کا شمار کیا جائے، پھر ان کی مجموعی رقم سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اگر تمام کا احصاء دشوار ہو تو احتیاطاً اس مقدار کو مان کر زکوٰۃ ادا کی جائے جس سے عہدہ برآ ہونا یقینی ہو۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کھانے پینے اوڑھنے بچھانے و سواری
وغیرہ انسانی ضرورت کی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے غلام اور گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ نیز کرایہ کے لیے مکانات و گاڑیوں میں بھی زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب کہ ان کی قیمت نصاب زکوٰۃ کو پہنچ رہی ہو، خواہ بذات خود نصاب تک پہنچ جائے یا دوسری چیز کے ساتھ مل کر پہنچے اور ساتھ ہی اس پر سال گزر جائے، اس سے قبل اس میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت، عدل و رحمت کے تحت زکوٰۃ کے مستحقین اور اس کے مصارف کا ذکر سورہ توبہ کی آیت انما الصدقات للفقراء والمساکین سورہ توبہ آیت 60 میں فرما دیا ہے، جس سے تجاوز کرنا اللہ تعالیٰ کے منشا و مقصود کی مخالفت ہوگی، کیونکہ مخلوق کی مصلحتوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مستحقین کو 8 گروپ میں تقسیم کر دیا ہے۔ نمبر 1 اور 2، وہ فقراء اور مساکین مستحق زکوٰۃ ہیں جن کے پاس نہ تو رقم موجود ہے اور نہ ہی کوئی مستقل تنخواہ یا کاروبار ہے اور نہ ہی کھیتی ہے جس سے ان کی اور اہل و عیال کی ضرورت پوری ہو سکے، لہذا ایسے لوگ مواسات و ہمدردی اور مالی اعانت کے ضرورت مند ہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ انہیں اتنا دے دیا جائے کہ پورے سال کے لیے کفایت کر سکے۔ نیز غریب، طالب علم اور شادی کا ضرورت مند اور ایسا شخص بھی مستحق زکوٰۃ ہے جس کی تنخواہ اس کے لیے اور اس کے اہل و عیال کے لیے کافی نہ ہوتی ہو، اور غیر ضرورت مند کو نہ صرف یہ کہ دینا ہی جائز نہیں بلکہ ضروری ہے کہ مانگتے وقت اس کو سمجھایا جائے اور سوال کرنے سے ڈرایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ بلا ضرورت سوال کرنے والا اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے چہرہ پر گوشت نہ ہوگا، بخاری اور مسلم۔ حکیم بن حزام ایک مرفوع حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ مال ایک کشش کی چیز ہے، جس نے استغناء نفس سے لیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت نازل ہوتی، اور جس نے حرص و طمع سے اپنایا اس میں بے برکتی ہوتی، اور یہ ایسے شخص کے مانند ہوتا ہے جو کھاتا ہے لیکن آسودہ نہیں ہوتا، صحیح بخاری۔ نیز عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھیک مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر و محتاجی کا دروازہ کھولتا ہے، جامع ترمذی۔ اگر کوئی بھکاری بظاہر مالدار معلوم پڑتا ہو لیکن اس کی حالت نامعلوم ہو تو دری صورت اس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کو یہ بتا بھی دیا جائے کہ یہ رقم مالدار اور تندرست کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بھکاری آئے، آپ نے انہیں تندرست دیکھ کر فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تمہیں دے دوں، لیکن یہ مالدار اور تندرست کمانے والے شخص کے لیے جائز نہیں ہے، مسند احمد۔ نمبر 3، زکوٰۃ اکٹھا کرنے والے اور اس کی نگرانی اور تقسیم کرنے والے حضرات اگرچہ مالدار ہو لیکن یہ لوگ اپنا حق المحنت رقم زکوٰۃ سے لے سکتے ہیں، لیکن اگر کسی شخص نے اپنی زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے کسی شخص کو متعین کر دیا ہو تو وہ شخص اس رقم کا مستحق نہ ہوگا۔ ہاں اگر اس نے امانت داری اور محنت سے تقسیم کیا ہے تو ثواب میں ضرور شریک رہے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ امانت دار مسلمان خازن حکم بموجب خوشی پورا دینے والے کو بھی ایک صدقہ کرنے والا قرار دیا گیا ہے، صحیح بخاری۔ لیکن بلا اجرت اگر تقسیم پر راضی نہ ہو تو صاحب مال کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے علاوہ مال سے اس کو اجرت دے دے۔ نمبر 4، ضعیف الایمان کی ایمان کو راسخ و مضبوط اور فتنہ انگیز کے فتنہ کو ختم کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، وہ غلام جس نے اپنے مالک سے اپنی غلو خلاصی کی کتابت کرا رکھی ہے، یہ زکوٰۃ کی رقم اکٹھا کر کے مالک سے اپنے نفس کو آزاد کرا سکتا ہے۔ نیز غلام خرید کر آزاد کرنا اور کسی مسلمان کو قید سے رہائی دینا، یہ سب لفظ رقاب کے عموم میں داخل ہے۔ نمبر 6، مقروض شخص اپنے قرض کی ادائیگی مال زکوٰۃ سے کر سکتا ہے، خواہ لوگوں کے مابین صلح و شانتی کرانے میں مقروض ہوا ہو یا شر و فتنہ کے دبانے میں اپنی ذات کے لیے قرض لے رکھا ہو لیکن اپنے پاس ادائیگی کی کوئی صورت نہ ہو۔ نمبر 7، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر کی جانے والی جنگوں میں مجاہدین کو اسلحے اور دیگر جہادی ضروریات کو مال زکوٰۃ سے فراہم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 8، ایسا مسافر جس کا سفری خرچ ختم ہو گیا ہو
وہ اتنی مقدار میں زکوٰۃ لے سکتا ہے کہ اپنے شہر واپس پہنچ جائے، اگرچہ یہ اپنے شہر کا مالدار اور قرض دینے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے ساتھ کچھ بھی بچا رکھنا جائز نہیں ہے۔ تالیف قلوب کے علاوہ زکوٰۃ کی رقم نہ تو کافر کو دی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے ذریعے وجوبی خرچ کو ساقط کیا جا سکتا ہے۔ مثلا مہمان کو ضیافت کے بدلے زکوٰۃ یا بیوی کو نفقہ کے عوض زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ البتہ غیر وجوبی نفقہ میں مثلا بیوی، والدین، اقارب کے قرض کی ادائیگی میں زکوٰۃ کی رقم لگائی جا سکتی ہے، بشرطے کہ لوگ ادا کرنے کی پوزیشن نہ ہو۔ البتہ بیوی زکوٰۃ سے شوہر کا قرض ادا کر سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب ثقیفہ خدمت نبی میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ نے عورتوں کو صدقہ کا حکم دیا ہے، میرے پاس کچھ زیورات ہیں جن کو میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر ابن مسعود خود اور اپنی اولاد کو زیادہ مستحق بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ کہہ رہی ہیں، تمہاری اولاد اور تمہارا شوہر تمہارے صدقہ کے زیادہ محتاج ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ زکوٰۃ کی نیت و ارادہ سے کسی محتاج شخص کے قرض کو معاف کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں لینا اور دینا دونوں ضروری ہے۔ فرمایا گیا مسلمان مالدار سے زکوٰۃ لی جائے اور غربا و مساکین پر خرچ کر دی جائے۔ اگر کسی شخص نے لا علمی میں کسی مالدار کو اپنی زکوٰۃ دے دی تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے صدقہ کیا، اتفاقاً یہ صدقہ ایک مالدار شخص کے ہاتھ میں جا پہنچا۔ لوگ آپس میں کہنے کہ صدقہ تو مالدار کے ہاتھ لگ گیا۔ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ممکن ہے کہ اس سے وہ نصیحت پکڑے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت کو خرچ کرنے لگے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی ایک عظیم جنگ میں مدد فرمائی اور اس دن کا یوم الفرقان نام رکھا۔ دوسری ہجری ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر لگی کہ ابو سفیان کافی ساز و سامان کے ساتھ شام سے مکہ کی طرف واپس ہو رہا ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے مابین کوئی عہد و پیمان نہ تھا، انہوں نے مسلمانوں کو بے گھر کیا اور اسلامی کاز کو ٹھیس پہنچانے پر قائم رہے۔ دری صورت یہ مشرکین اس وقت اس بات کے مستحق ہوئے کہ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ اور 2 گھوڑے اور 70 اونٹ کے ساتھ اس قافلہ کو لوٹنے کے لیے نکل پڑے۔ ان میں 70 مہاجر اور بقیہ سب انصار تھے۔ ان کا مقصد جنگ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بغیر میعاد اچانک مٹبھیڑ کرا دی تاکہ مقصود الہی پورا ہو سکے۔ ابو سفیان کو ان کی آمد کی خبر لگی تو اس نے قریش مکہ کے پاس ایک خبر دینے والے کو بھیج دیا اور خود عام راستہ چھوڑ کر ساحل سمندر کا راستہ اپنا کر نجات یاب ہو گیا۔ قریش خبر پاتے ہی بڑے بڑے رؤوسا 100 گھوڑے اور 700 اونٹ اور 1000 شہ سواروں کو لے کر اتراتے ہوئے پہنچے۔ ابو سفیان کو خبر ملی تو اس نے اپنی نجات یابی کی خبر کی اور کہا کہ آپ لوگ واپس آ جائیں، لڑائی کی ضرورت نہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم بدر میں پہنچ کر 3 دن قیام کریں گے، اونٹ ذبح کر کے کھائیں گے، شراب نوشی ہوگی تاکہ عرب سن کر ہم سے ہمیشہ کے لیے خائف ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے نکلنے کی خبر پا کر صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ فرمایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جنگ اور قافلہ میں ایک کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ سن کر مقداد بن اسود نے مہاجرین کی طرف سے اور سعد بن معاذ نے انصار کی طرف سے آپ کو اطمینان دلایا اور کہا ہم سب پورے طور پر تیار ہیں، آپ جو بھی حکم کرنا چاہیں کریں۔ مہاجرین و انصار کی اس بات سے آپ خوش ہوئے اور فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، صنادید قریش کا مقتل مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ پھر اسلامی لشکر کو لے کر چشمے بدر کے قریب اترے۔ حباب بن منذر نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر یہاں پر نزول حکم الہی کے تحت ہو تو ہم آگے یا پیچھے نہ ہو، لیکن اگر آپ نے اپنی رائے سے منتخب فرمایا ہو تو چونکہ لڑائی دھوکہ اور تدبیر کا نام ہے، اس لیے یہاں سے ہٹ کر قوم کے چشمہ کے پاس جا کر حوض بنا لیں اور اس میں پانی جمع کر لیں تاکہ ہم لوگ پئیں اور وہ نہ پی سکیں۔ آپ نے اس رائے کو پسند فرمایا۔ پھر وہاں سے ہٹ کر وادی کے شمالی حصہ پر پڑاؤ ڈالا۔ پھر بارش نازل ہوئی جو مشرکین مکہ کے لیے مصیبت و پریشانی اور مومنوں کے لیے تطہیر و ثبات قدمی کا سبب ہوئی۔ میدان جنگ میں ایک اونچے ٹیلہ پر آپ کے لیے خیمہ نصب تھا، اس سے اتر کر آپ نے سب بندی فرمائی۔ آپ نے صحابہ اور قریش پر نگاہ ڈالی
پھر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ پھر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، دونوں کے مابین گھمسان کی جنگ چھڑی۔ آپ صحابہ کو برابر آگے بڑھنے کی ترغیب فرماتے۔ حضرت عمیر بن حمام چند کھجور ہاتھ میں لیے کھا رہے تھے۔ پوچھا، اے اللہ کے رسول، جنت کا طول و عرض آسمان و زمین کے مانند ہے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، کیا ہی خوب ہے اے اللہ کے رسول، اور کہا اگر ان کھجوروں کے کھانے میں لگا رہا تو یہ لمبی زندگی ہوگی۔ یہ کہہ کر کھجور پھینک دیے اور لڑنے لگے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی لی، پھر مشرکین مکہ کی طرف پھینکا، پھر وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا، 70 قتل کیے گئے اور 70 کو قیدی بنایا گیا۔ مقتولین میں سے 24 سرداران قریش کو گڈھا بدر میں ڈالا گیا۔ آپ ایک موقع پر صحابہ کے ساتھ ادھر سے گزرے تو ان کا نام لے کر پکارا ہے، فلاں ابن فلاں، کیا تمہارے لیے خوشکن تھی کہ تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیے ہوتے؟ ہم نے وعدے الہی کو سچ پایا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدہ کو سچ پائے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ ان بے روح جسموں سے آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، تم لوگ میری بات ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو۔ قیدیوں کے متعلق آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا کہ یہ پہلا واقعہ ہے اور لڑائی میں قتل میرے نزدیک بہتر ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے قریبی کی گردن مارے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے عقیل کو اور میرے حوالے فلاں قریبی کو کیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ سب اپنے ہی عزیز ہیں، انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ممکن ہے کہ یہ ہدایت یاب ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کو ترجیح دی۔ زیادہ تر لوگ 4000 سے 1000 تک فدیہ دے کر رہائی حاصل کر لیے، اور کچھ لوگ مدینہ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے پر اور کچھ مسلمان قیدیوں کے تبادلہ میں چھوڑ دیے گئے، اور کچھ لوگوں کو سخت اذیت رسانی کے سبب قتل کرا دیا گیا، جبکہ کچھ کو مصلحتاً بغیر فدیہ رہا کر دیا گیا۔ بات کرنی چاہی، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت ابو بکر و عمر کے پاس گئے، انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ پھر حضرت علی سے بات کی، لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی، تو حضرت علی کو مزید متوجہ کیا، جس پر حضرت علی نے کہا کہ تم بنو کنانہ کے سردار ہو، جاؤ لوگوں سے اعلانیہ پناہ طلب کرو، کیونکہ میری نگاہ میں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر یہ نا امید ہو کر مکہ مکرمہ واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر، عمر و علی کے موقف کو بیان کیا۔ لوگوں نے کہا کہ علی نے تمہارا مذاق اڑایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا اور ارد گرد کے قبائل بھی نکل پڑے۔ شہر مدینہ پر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو عامل مقرر فرما کر تقریباً 10,000 فوج لے کر نکل پڑے۔ مقام جحفہ میں آپ کے چچا عباس اور ابوا میں آپ کے چچا زاد ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد عبداللہ بن امیہ سے ملاقات ہوئی، یہ سب اسلام لے آئے۔ ابو سفیان بن حارث کے متعلق آپ نے فرمایا،
امید ہے کہ یہ حضرت حمزہ کے قائم مقام ہو۔ پھر مکہ کے قریب جب مر الزہران میں آپ پہنچے 10,000 چولہے جلے اور حضرت عمر نگراں مقرر تھے۔ حضرت عباس آپ کے خچر پر سوار ہو کر آدمی کی تلاش میں تھے جو قریش کو جا کر خبر دے دے اور ان سے کہہ دے کہ وہ آ کر آپ سے امان لے لے اور شہر مکہ میں جنگ نہ ہونے دے۔ حضرت عباس نے چلتے ہوئے ابو سفیان بن حرب کی بدیل سے گفتگو سن لی۔ اس نے کہا آج رات جیسی آگ میں نے نہیں دیکھی۔ ابو سفیان کی آواز کو حضرت عباس نے پہچان لیا اور اس کو پکارا، اے ابو الفضل، یہ لوگ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اس نے کہا پھر کیا تدبیر کی جائے؟ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ سوار ہو جائیے، چل کر آپ سے امن مانگ لیں۔ آپ کے پاس آئے۔ آپ نے ابو سفیان سے کہا کیا اب بھی اللہ کی وحدانیت کا علم نہیں ہوا؟ اس نے کہا کہ اگر اس کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو ضرور میری مدد کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری رسالت کے اعتراف کا وقت نہیں آیا۔ ابو سفیان خاموش رہا۔ حضرت عباس نے کہا کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، اسلام لے آؤ، محفوظ رہو گے۔ پھر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر آپ کے حکم کے بموجب حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر جبل پہاڑی کے ناکے پر ٹھہرے۔ ہر قبیلہ اپنے جھنڈے کے ساتھ گزرتا اور ابو سفیان کو حضرت عباس بتاتے جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تواضع کے ساتھ سر نیچے کیے ہوئے انا فتحنا لک فتح مبینہ سورہ فتح آیت 1 پڑھتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ نے فوج کے ایک جہت پر خالد بن ولید اور دوسرے پر زبیر بن عوام کو متعین کیا اور فرمایا کہ جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے وہ مامون، اور جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے وہ مامون، اور جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا وہ مامون۔ پھر آپ نے مسجد حرام کا طواف کیا اور اس کے ارد گرد 360 نصب کیے گئے بتوں کو گراتے اور جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا پڑھتے آگے بڑھے۔ پھر خانہ کعبہ میں نماز ادا کی۔ پھر خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قریش، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلی نخوت اور آبائی عظمت و برتری کو ختم کر دیا ہے۔ سبھی لوگ آدم سے پیدا ہوئے ہیں اور آدم کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے۔ پھر فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پھر دوسرے دن آپ نے مکہ کی عظمت اور حرمت پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے مکہ میں قتل و خون ریزی جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس کے حدود میں اگے ہوئے پودے کا کانٹا جائز ہے۔ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے طلوع آفتاب سے عصر تک لڑائی کی اجازت دی تھی، پھر پہلے کی طرح اس کی حرمت لوٹا دی۔ جو لوگ موجود ہوں غیر موجود لوگوں کو بتا دیں۔ پھر آپ 19 دن توحید و ایمان کی ترسیخ اور لوگوں سے بیعت کے لیے مکہ میں رکے رہے اور قصر کے ساتھ صلاۃ ادا کرتے رہے۔ اس واضح فتح و کامرانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ لوگ دین اسلام میں جوق در جوق داخل ہونا شروع ہوئے اور شہر مکہ اسلام اور توحید کا مرکز قرار پایا گیا اور شرک و ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ نصرت و مدد کے حقیقی اسباب و وسائل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ سورہ روم آیت نمبر 47 کی بموجب غزوہ بدر، احزاب، فتح مکہ اور حنین وغیرہ میں مسلمانوں کی بھرپور مدد فرمائی، کیونکہ یہ لوگ دین متین پر قائم رہے اور مدد و نصرت کے حقیقی ذرائع وسائل اپنا رکھے تھے۔ ان کے پاس عزم و استقلال تھا جس سے یہ دشمنوں پر حاوی و غالب تھے۔ نیز انہوں نے ظاہری و باطنی قوتوں سے اپنے آپ کو تیار کر رکھا تھا، جیسا کہ آیت کریمہ میں ان اوصاف حمیدہ کا ذکر ہے۔ فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ سورہ حج آیت نمبر 40-41 کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ضرور مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قوی اور غالب ہے۔ وہ لوگ جنہیں ہم زمین پر اگر غلبہ و سطوت دے دیں تو صلاۃ و زکوٰۃ کی پابندی کریں گے، بھلائیوں کا حکم کریں گے اور برائیوں سے روکیں گے، اور انجام کار اللہ کے ہاتھ ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان خصائل حمیدہ کا ذکر کیا گیا جن کو اپنا کر انسان نصرت الہی کا مستحق قرار پاتا ہے۔ وہ اوصاف چند ہیں۔ نمبر 1، زمین پر غلبہ و سطوت۔ یہ چیز دنیاوی جاہو
مال و مدح سرائی سے ہٹ کر ہر حال میں خالص توحید پرستی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، سورہ نور آیت نمبر 55، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے زمین پر خلیفہ بنانے کا وعدہ کر رکھا۔ نمبر 2، صلاۃ کی ادائیگی اس کے ایمان و شروط، واجبات اور مستحبات کے ساتھ کرنا، اچھی طرح طہارت حاصل کرنا، رکوع و سجود اور قیام و قعود، نیز وقت اور جمعہ و جماعت اور صلاۃ میں خشوع و خضوع کی محافظت کرنا، کیونکہ خشوع صلاۃ کی روح ہے، بغیر خشوع صلاۃ سے بے جان جسم کے مانند ہے۔ عمار بن یاسر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ آدمی واپس ہوتا ہے اور اس کے حق میں صلاۃ کا 10واں، 9واں، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، چوتھائی، تہائی اور آدھا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نمبر 3، بطیب خاطر اللہ تعالی کی رضا جوئی اور مال کی پاکی کے ارادہ سے بے کم و کاست مستحقین کو زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، احیاء دین، حصول رضا و رحمت، اصلاح عباد کی نیت سے اللہ اور اس کے رسول کے تمام وجوبی و استحبابی فرمودات کی طرف رہنمائی کرنی، کیونکہ ایک مومن دوسرے کے لیے سیسا پلائی دیوار کی مانند ہے۔ یہ خود اللہ کا مطیع و فرما بردار ہونا اور اپنے دوسرے بھائی کو بھی اسی صفت سے متصف ہونا پسند کرتا ہے۔ نمبر 5، عبادات و اخلاق و معاملات سے متعلق اللہ اس کے رسول کی طرف سے روکے گئے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے لوگوں کو باز رکھنا، تاکہ دین الہی اور بندوں کی حفاظت اور تباہی و بربادی کے اسباب و وسائل سے بچا ہو سکے۔ لہذا امر بالمعروف و نہی عن المنکر امت کی بقا، عزت و اجتماعیت کی قوی اساسی بنیاد ہے۔ اسی لیے حسب استطاعت یہ دونوں چیزیں ہر مومن مرد اور مومنہ عورت پر فرض ہیں، اور یہ وصف صرف اس امت محمدیہ کی خصوصیت رہی ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، سورہ مائدہ 78۔ حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کفار بنی اسرائیل پر نافرمانی اور ظلم و زیادتی کے سبب لعنت بھیجی گئی۔ یہ لوگ غلط کاریوں سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، یہ بڑا ہی برا کام کرتے تھے۔ جس وقت ارشاد باری کے بموجب عزم و استقلال اور مادی قوت کے ساتھ یہ مذکورہ پانچوں اوصاف پائے جائیں گے، اس وقت اللہ کے حکم سے مدد ضرور ہوگی، اور ایسی مدد ہوگی جس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ بہی سبب ایک مومن کی نگاہ میں مادی طاقت باری کے مقابل کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ قوم عاد نے اپنی طاقت پر غرور کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک آندھی سے برباد کر دیا۔ فرعون اور اس کی قوم نے سر اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق آب فرما کر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو سلطنت عطا کی۔ قریش مکہ نے جب فخر و گھمنڈ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں شکست خوردہ ہو کر تا قیامت لوگوں میں ذلیل و رسوا ہوئے۔ ہم مسلمان بھی اگر دور حاضر میں انہی اسباب کو اپنائیں، دین پر ثابت قدم رہے اور موجودہ جنگوں میں صداقت و اخلاص کو لازم پکڑیں تو سلف صالحین کی طرح آج ہماری بھی مدد ہوگی، کیونکہ فرمان باری ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، سورہ احزاب آیت نمبر 62، کہ اللہ کے طریقہ میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے اخیر میں اتنی عبادت اور ریاضت کرتے کہ دوسرے عشرہ میں اتنی حد تک نہیں کرتے تھے۔ صحیح مسلم۔ واضح رہے کہ عبادت سے مراد ہر طرح کی عبادت ہے، خاص صلاۃ ہو یا زکوٰۃ، تلاوت قرآن ہو یا ذکر و اذکار۔ چنانچہ آپ ان چند راتوں کو غنیمت سمجھ کر صلاۃ و ذکر میں خود بھی لگے رہتے اور اس کے لیے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے۔ لہٰذا ایک مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال پر اس قیمتی وقت کو برباد کرے، مگر افسوس کہ آج بہت سے مسلمان لہو و لعب میں رات کا اکثر حصہ گزار دیتے ہیں، اور جب قیام کا وقت آتا ہے تو جا کر سو جاتے ہیں، اس طرح بڑے خیر و برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2،
اعتکاف بیٹھنا یعنی طاعت الہی کے لیے فارغ ہو کر مسجد کو لازم پکڑنا آپ اور آپ کے صحابہ اور سلف صالحین کا اس پر عمل رہا ہے اور کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ نے شب قدر کی تلاش میں رمضان کے پہلے عشرہ کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرہ کا، پھر آپ کو بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرہ میں ہوتی ہے، لہٰذا تم میں سے جو اعتکاف کرنا چاہے وہ آخری عشرہ میں کرے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ اور آپ کے بعد ازواج مطہرات رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ آپ صلاۃ فجر پڑھ کر اعتکاف گاہ داخل ہو جاتے تھے، لہٰذا ہر معتکف کو چاہیے کہ اعتکاف کے وقت لوگوں سے کٹ کر ذکر و تلاوت اور صلاۃ میں مشغول رہے، دنیاوی بیکار چیزوں سے دور رہے، البتہ مصلحتاً بیوی سے یا دوسرے لوگوں سے صحیح اور درست تھوڑی بات چیت کی جا سکتی ہے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے، میں رات میں زیارت کے لیے آتی، کچھ دیر بات چیت کر کے جب واپس ہوتی تو پلٹانے کے لیے کچھ دور آپ بھی میرے ساتھ چلتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ واضح رہے کہ معتکف کے لیے جماع اور بیوی کو شہوت سے چھونا، بوسہ دینا حرام ہے، البتہ ضرورت کے تحت جسم کے بعض حصوں کو نکالا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ حالت اعتکاف میں اپنا سر مسجد سے باہر نکالتے اور میں دھو دیتی تھی، حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ مسجد سے پورے جسم کو باہر نکالنے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، انسانی ضروریات مثلا پیشاب پائخانہ، ضروری وضو و غسل جنابت، کھانا پینا وغیرہ اگر مسجد میں انتظام نہ ہو تو ان کی تکمیل کے لیے باہر نکلا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ سب چیزیں مسجد ہی کے اندر مہیا ہو سکے تو مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ نمبر 2، کسی مریض کی عیادت یا جنازہ میں شرکت جیسے غیر واجب کار خیر کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر معتکف نے اعتکاف کرتے وقت ان دونوں باتوں کی شرط لگا رکھی ہو تو دری صورت مسجد سے باہر نکلنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 3، اعتکاف کے منافی مثلا خرید و فروخت یا بیوی سے جمع وغیرہ چیزوں کے لیے نکلنے سے اعتکاف ختم ہو جائے گا، خواہ شرط لگا رکھی ہو یا نہ لگائی ہو۔ نمبر 4، اس آخری عشرہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اسی میں شب قدر پائی جاتی ہے، جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل قرار دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو، نکیرین کے تینوں سوال کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان مبارک کی آج 16ویں تاریخ ہے، اے اللہ ان 16 دنوں کے اندر ہم سے جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی ہیں الہ العالمین تو اس کو اپنے لیے قبول فرما لے۔ الہ العالمین جو باقی ایام ہیں تو اس کو صحیح طور پر کرنے کی تو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ اکبر اللہ